السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم سامعین کرام، یہ ہماری قرآنی مثالوں کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی آج جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور خرچ کرنے والوں کے بارے میں جو مثالیں ہیں اس کو مکمل کریں گے۔ پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا اس موضوع کے متعلق دو مثالیں جو سورہ بقرہ میں تھی، اور انشاءاللہ آج ہم لوگ اس موضوع کے متعلق جو باقی جو مثالیں اللہ نے ذکر کی قرآن میں اس کو پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ اس کی جو تیسری جو مثال ہے اس موضوع کی وہ سورہ بقرہ میں ہی ہے۔ اللہ نے بیان کیا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا دے دے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تیز تو پہوار ہی کافی اس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ لاسٹ کلاس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال بیان کی تھی ان کی جو خرچ کر کے یعنی اس میں نا وہ تکلیف دیتے ہیں یا وہ احسان جتاتے ہیں، تو ان کی اللہ نے مثال بیان کی۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت کی فوری بات یہ آیت میں جو ابھی ہم جو مثال پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ نے مثال بیان کی ان لوگوں کی جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے نہ ریاکاری کرتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں اور نہ کسی پر احسان جتاتے ہیں، بلکہ کیا فرمایا کہ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور ان کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو طلب کرنے کے لیے، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یعنی ان کو نہ لوگوں سے کوئی شکریہ کوئی بدلے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف خرچ کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی طلب کرنے کے لیے۔ ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم، اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں یقین کے ساتھ، یقین اور کیا کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ضرور بدلہ دے گا اور مجھے اس کا یعنی ضرور ثواب ملے گا، مجھے اس کا ضرور ثواب ملے گا، تو یقین کے ساتھ اور تصدیق کے ساتھ وہی خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہوگا؟ تو ان کی نا کس طرح مثال ہے ان کی؟ کمثل جنۃ بربوۃ، ان کی مثال اس طرح ہے جیسا کہ ایک ایسا باغ ہو اور ایک گارڈن ہے، ایک باغ ہے، بربوۃ، تو وہ یہ باغ جو ہے جو ایک اونچی زمین پر ہو، یہ باغ ایک اونچی زمین پر ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اصابها وابل، اس باغ پر زوردار بارش ہوئی، فآتت اکلها ضعفین، تو بس اس باغ نے دگنا پھل دیا، یعنی ڈبل پھل دیا۔ فإن لم يصبها وابل، اگر زوردار بارش بھی نہ ہو تو ہلکی بارش بھی اگر ہو تو کافی ہے، تو یہ تو پھل نکلے گا۔ تو اللہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کی رضامندی طلب کرنے کے لیے اور یقین کے ساتھ کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ، تو یہ گویا کہ یہ ایک ایسا ان کی مثال ایسا ہے جیسا کہ ایک باغ ہو، ایک گارڈن ہو اور اونچی زمین پر ہو، اور ہم جانتے ہیں کہ جو باغ اونچی زمین پر ہوتا ہے تو اس کی جو مٹی ہوتی ہے وہ زیادہ یعنی زرخیز ہوتی ہے، وہاں پر زیادہ فائدہ ہوتا ہے، یعنی وہاں پر پھل زیادہ نکلتے ہیں۔ تو وہاں پر پھر کیا ہوگی اور تیز زوردار بارش بھی ہو تو اس کے کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں پھل دگنا نکلتا ہے، ڈبل پھل نکلتا ہے اس کا، اور اگر بارش ہلکی بھی ہو تو فائدہ ہوتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، تو فلتا سمرات کی ہلکی بارش تو وہ بھی کافی ہے اور اس سے بھی نا پھل نکلتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ نا اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ یہاں گویا کہ نا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی اس جو ہے نا اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے، اور کہ گویا کہ نا وہ ایک بارش ہے، گویا کہ کیا ہے وہ ایک بارش ہے، اور جہاں پر بارش گرتی ہے وہ ہے اس کا دل، اس کا ایمان کا جو حصہ ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر اس خرچے کی
اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال بیان کی جس میں جو اللہ کی رضامندی کے لیے کیا گیا ہو اور جو یقین کے ساتھ کیا گیا ہو، اس کی مثال ایسا ہے کہ جو ایک باغ وغیرہ کی طرح ہے، جس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اور پھل بھی دگنا نکلتا ہے، پھل بھی کیا ہوتا ہے، آنی دگنا نکلتا ہے۔ لیکن اللہ نے جو پچھلی جو مثال بیان کی تھی، جو ریاکاری کے لیے کرتا ہے یا تکلیف دینے کے لیے یا احسان جتانے کے لیے، کہا تھا کہ نا کمثل صفوان علیہ تراب، جیسا کہ ایک چکنا پتھر ہے، صاف پتھر، اگر اس پہ کچھ مٹی تھی، جب زوردار بارش ہوئی تو مٹی صاف ہو گئی اور پتھر باقی رہا، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اگر ہم نے غور کیا دو مثالوں میں کہ پہلی مثال جو تھی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور یہ مثال ہے اس میں بہت فائدہ ہوا، بلکہ پھل دوگنا نکلا۔ اسی طرح سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے، اس کو ڈبل فائدہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے اس کو۔ تو اس مثال کے میں ہمیں بہت سے فائدے ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے اس مثال کے پیش منظر میں کہ نا انسان کو چاہیے کہ وہ اخلاص کا خاص خیال کرے، اخلاص سے ہی اس کو فائدہ ملا۔ تو انسان جب خرچ کرے اللہ کے راستے میں تو صرف اللہ کے لیے خالص خرچ کرے، بلکہ جو حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے نیچے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے دن، حالانکہ اس دن قیامت کے دن کوئی سائے نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، یعنی اتنے خاص لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، وہ 7 قسم کے لوگ۔ ان میں سے ایک کون سا آدمی ہے؟ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، کہ جو ایسا آدمی جو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں اور اس کو چھپا کے خرچ کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے سیدھے ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے الٹے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، بالکل چھپا کر، کسی کو معلوم، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو معلوم نہیں ہوتا، اور نہ حتیٰ کہ جن کو دیتا ہے ان کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کس نے دیا، بالکل کسی کو معلوم نہیں ہوتا، وہ چپ کر دے دیتا، رات کے اٹھ کر یا اچانک بغیر معلوم ہو کہ وہ جا کے خرچ کر دیتا۔ تو یہ ان کو اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ کیا کرے گا، یعنی عرش کے نیچے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے دن، حالانکہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس دن تو ہم جانتے ہیں کہ گرمی کتنی ہوگی، سورج 1 میل قریب آ جائے گا انسان کے، تو اس دن صدقہ کام میں آئے گا، یعنی وہ بھی کون سا صدقہ جو چھپ کر صدقہ دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی انسان نے ریاکاری کے لیے دیا صدقہ تو سب سے پہلے آگ اس کو میں ڈالا جائے گا، سب سے پہلے آگ میں ڈالا جائے گا اس انسان کو، بلکہ آگ بھڑکائی جائے گی اس کے ذریعے۔ تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اول من تسعر بهم النار ثلاثہ، کہ سب سے پہلے جن سے آگ بھڑکائی جائے گی، آگ لگائی جائے گی، وہ 3 لوگ ہیں۔ اس میں سے ایک فرمایا کہ اس آدمی جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا ہے نیک کاموں میں، تو اللہ اس کو بلائیں گے، کہیں گے تم نے کیا کیا دنیا میں؟ وہ کہے گا میں نے آپ کے راستے میں بہت خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ بولے تو بہت بڑا کیا سخی ہے اور جواد ہے، اور لوگوں نے کہہ دیا اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اب اس کو کہیں گے، پھر اس کو حکم دیا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں جا کر پھینک دیا جائے گا، اللہ بچائے ہمیں سب کو۔ تو یہ اخلاص کی بہت بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت۔ اس طرح سے دوسرا فائدہ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اس مثال سے کہ ان آیتوں کے ذریعے کہ اللہ کے راستے میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس میں 2 بیماریاں آ سکتی ہیں انسان کو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے صدقے میں دو بیماریاں آ سکتی ہیں، اور ضروری انسان ان 2 بیماریوں سے بچے۔ پہلی جو بیماری ہے کہ وہ لوگوں کی تعریف کی تمنا کرے اور لوگوں سے تعریف کی خواہش کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو یہ بلا شک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ریاکاری ہے۔ دوسری بیماری جو ہے کہ وہ یہ کہ کبھی انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا، اور شیطان آ کے کہتا ہے کہ بھائی تم کیوں خرچ کرتے ہو، تمہارے پاس تو اتنے بڑے خرچے ہیں، اتنے بڑے التزامات ہیں، تمہارے بیوی بچے بھی ہیں، بچوں کی پڑھائی بھی ہے، فیسز ہے، خرچے ہیں، آج کل مہنگائی بہت ہو گئی، یہ سب شیطان کے بہانے ہیں۔ اسے اللہ نے یہ پیج میں، یہ صفحے میں آخری میں نیچے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں غربت اور فقیری کا وعدہ کرتا ہے، اور ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تم یہ ہو جاؤ گے، اور اس کی مکمل خواہش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو خرچ کرنے سے روک دے، آپ کو اللہ کے راستے میں دینے سے روک دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، واللہ یعدکم مغفرۃ من فضلہ، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضلہ کا، اس لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ تم خرچ کرو، اللہ بھی دے گا، اللہ بڑھ کے ڈبل دے گا۔ تو انسان تو اس لیے نا یعنی حدیث میں آتا ہے، حدیث میں ایک بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی کنجوس کی، جو کنجوس انسان ہے، جو بخیل ہے اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثل البخیل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان وفي رواية جنتان من حديد من ثريهما إلى تراقيهما، کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی مثال جو بخیل ہے اور جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اپنے کھلے دل سے، ان دونوں کی مثال کس طرح ہے، جیسا کہ نا کہ 2 آدمی ہیں، ان پر کیا ہے، ایک لوہے کا
توپ ہے اور جبہ ہے، لوہے کا کیا ہے جبہ ہوتا ہے، اور جبہ جو عام طور پر پہنتے ہیں تو یعنی توپ کے اوپر پہنتے ہیں، یعنی کپڑے کے اوپر جو جبہ پہنتے ہیں، تو ان پر یہ دو حدید کے لوہے کے دو کیا ہیں، دو جبے ہیں، فرمایا کہ اور وہ چھوٹے ہیں، من ثدیہما الی تراقیہما، وہ ان کے سینے سے لے کر ان کے حلق تک ہے، ان کے گلے تک، بس حال اتنے چھوٹے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ جب منفق فلا ينفق الا سبقت، کہ جب منفق جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اپنے کھلے دل سے، جب وہ خرچ کرتا ہے تو وہ جبہ یعنی یہ پھیلتے رہتا ہے اور بڑا ہوتے رہتا ہے اور کشادہ ہوتے رہتا ہے، حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے یعنی حتی تخفی بنانہ وتعفو اثرہ، حتیٰ کہ اس کے سارا جسم کو چھپا لیتا ہے یہ جبہ، بلکہ حتیٰ کہ اس کا جو اثر ہوتا ہے، اس کے جو اسٹیپس، اس کے جو پیروں کے جو اسٹیپس ہے، اس کا جو اثر بھی ہوتا ہے اس کو بھی چھپا لیتا ہے، وہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے۔ لیکن البخیل، لیکن جو کنجوس ہوتا ہے تو جب بھی وہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کی جبہ اور چھوٹا ہو جاتا، بلکہ اور آگے چپک جاتا اس کے جسم سے، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کو نہ کشادہ کرے، اس کو بڑا کرے تو بڑا نہیں ہوتا، یعنی کیا مطلب اس کا دل نہیں مانتا خرچ کرنے کے لیے، تو اس کا دل اور تنگ ہو جاتا تو پھر اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتا، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے صحیح بخاری مسلم یہ دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی، اور جو کنجوس ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ ہاں، اور یہ خرچ یعنی کب کرنا ہے، انسان اپنی جو ضروری یعنی حاجتیں ہیں اس کو پوری کرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح سے اور یہ کمال بھی یہ ہے کہ انسان خرچ کرے تنگی میں بھی۔ اللہ نے فرمایا متقین کے بارے میں سورہ آل عمران میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، دونوں وقت یعنی خرچ کرتے ہیں۔ اس طرح سے اس میں ایک اور فائدہ، ان آیتوں سے ایک فائدہ یہ ملتا ہمیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ بھی اس کے کئی لیول سے، یعنی ہر ایک کا اخلاص ایک طرح کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح ہے نا جو لوگ ہیں نا، جو باغیں اور جو مزارعین ہوتے ہیں، جو اگاتے ہیں اور جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور باغات ایک لیول کے نہیں ہوتے، اسی طرح سے اخلاص کے لحاظ سے بھی صدقہ ایک لیول کے نہیں ہوتا، بعض کو زیادہ ثواب ملے گا، اور سے ہم نے جو پڑھا تھا لاسٹ درس میں کہ 10 نیکیوں سے لے کے 700 نیکیوں تک، 700 گنا تک انسان کو ثواب ملتا ہے، یہ انسان کی محنت پہ اس کے اخلاص کے حساب سے اس کو ملتی ہے۔ تو یہ ہم نے اس موضوع کے متعلق جو تیسری مثال ہم نے پڑھی ابھی، اب ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد چوتھی مثال پڑھتے ہیں اسی موضوع کے متعلق، جو ہے نا نفقہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور منفقین کے بارے میں، اور وہ مثال اللہ نے اسی کی یہ آیت کے بعد ہی فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے چھوٹے بچے بھی ہوں، اور وہ اچانک باغ کو بگولا لگ جائے، یعنی آگ لگ جائے، جس سے اس میں آگ بھی ہو، اور ایک تیز آندھی آ جائے، بس وہ باغ جل جائے۔ پھر فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم کیا کرو، غور و فکر کرو۔ تو یہاں پر یہ مثال میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو مثال بیان کی، یہ مثال اس لیے بیان کی کہ بیان کرنے کے لیے کہ نا کہ ریاکاری اور جو آفتیں ہیں جو جس سے انسان کا صدقہ ضائع ہوا تھا، اس سے کس طرح انسان کا صدقہ ضائع ہوا تھا، اس کے اللہ نے یہاں پر کیا کی، یہاں پر مثال بیان کی۔ تو کیا مثال ہے یہاں پر؟ تو جو شخص خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، یعنی تکلیف دے کر اور ریاکاری کے ساتھ یا احسان ادا کر، تو اس کی کس طرح مثال ہے؟ تو کہا کہ گویا کہ ایک باغ ہے، باغ میں کیا ہے، من نخیل و اعناب، اس میں کھجور کے جھاڑ بھی بہت ہے، انگور کے بھی، اور ہر چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، لہو فیہا من کل ثمرات، اس میں اس کے لیے ہر پھل موجود ہے یہ باغ میں۔ پھر ساتھ میں کیا ہے، تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے سے یعنی نہر بہتی ہے، یعنی پانی کا ہی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ اکثر باغوں میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو سیراب کرنے کا، کہ کس طرح پانی لا کر اس کو سیراب کیا جائے، پانی ڈالا جائے باغ میں، لیکن یہاں پانی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، تجری میں اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، بہترین باغ ہے، ہر قسم کا پھل بھی ہے، پانی بھی ہے، تو یہ پہلے کیا ہے، بہترین باغ ہے۔ پھر ساتھ میں کیا ہے، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور جو باغ والا جو آدمی ہے، جو باغ کا جو مالک ہے،
وہ کمزور بھی ہے، وہ نہ بوڑھا ہو گیا، اصاب الکبر یعنی اس کے نہ بڑھاپا آ گیا یعنی کمزور ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں یعنی کمزور بچے بھی ہیں، یعنی چھوٹے ننھے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ کچھ نہ خود کما سکتے ہیں اور نہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں غور کریے کہ بہترین باغ ہے، باغ میں خاص طور پر 3 صفات ہیں کہ اس میں اچھے پھل بھی ہیں، اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی بھی ہیں، اور ہر قسم کے پھل موجود ہیں، اور جو باغ کا مالک ہے وہ بالکل کمزور ہے، یعنی بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں، یعنی اگر باپ اگر بوڑھا ہو جائے تو بچے اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بچے بھی چھوٹے ہیں، یا اگر الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ بچے بڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر باپ بھی بوڑھا ہے اور اس کی اولاد بھی کمزور ہے۔ اب یہاں پر اس باپ کو اور ان کے بچوں کو اس باغ کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، بہت اشد اور سخت آنی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہوا کہ اچانک یہ ہوا کہ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، لیکن ہوا یہ کہ اچانک ایک تیز آندھی آئی، ہوا آئی، اس میں آگ بھی ہے، فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو پورا باغ جل گیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو اس سے یہ ہوگا کہ نا کتنا اس بڑے باپ کو افسوس ہوگا اور غم ہوگا، کتنا وہ افسوس کرے گا، اور اس کو حسرت ہوگی اور ندامت ہوگی کہ اس کو اتنا اچھا باغ تھا وہ ضائع ہو گیا، اور حالانکہ اس کو بہت سخت ضرورت بھی تھی، وہ خود بڑا ہے، اس کے بچے بھی ہیں چھوٹے بچے، تو کس طرح یہ انسان کو حسرت ہوگی نا اور افسوس ہوگا۔ اس سے بڑا افسوس ہوگا خرچ کرنے والے کو، اگر اس نے خرچ کیا تھا ریاکاری کے لیے اور تکلیف دے کر، تو جب قیامت کے دن اس کو اپنے صدقے کی بہت سخت ضرورت ہوگی کہ اس کا ثواب ملے اس کو، جب وہ تمنا کرے گا انشاءاللہ مجھے اب قیامت کے دن جب اس کو سخت ضرورت ہوگی اس صدقے کے ثواب کی، تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس صدقے کا ثواب اس کو کچھ نہیں ملے گا، تو پھر وہ افسوس میں آ جائے گا اور حسرت میں آئے گا کہ کیا ہوا مجھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ تم لوگ جب خرچ کرو تو ریاکاری کے ساتھ یعنی مت خرچ کرو، اور نہ اس میں تکلیف دو یعنی خرچ کرنے والے پر، نہ تم اس پر احسان جتاؤ، بلکہ اللہ کے لیے خرچ کرو، ورنہ تمہارا صدقہ ضائع ہو جائے گا، اور تمہاری مثال اس طرح ہوگی جس طرح اس بڑے باپ کی تھی، اور جو بہترین باغ تھا اس کے پاس، اس کے چھوٹے بچے بھی تھے، پھر لیکن اچانک ایسی تیز آندھی آئی، اس میں آگ بھی تھی، تو سارا باغ کیا جل گیا، فاحترقت، سارا باغ کیا ہے، پورا باغ جل گیا، یعنی کچھ سیکنڈ میں پورا یہ تباہ ہو گیا۔ تو یہاں پر یعنی ضروری کہ انسان تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ریاکاری سے بچنا، اور ان کاموں سے بچنا جس سے اس کا صدقہ ضائع ہوا تھا، ان کاموں سے بچنا جس سے اس کا کیا صدقہ ضائع ہو جائے، جو کیا ہے تکلیف دینا ہے، اور کیا ہے اور نا کسی پر احسان جتانا ہے۔ اور یہاں پر یعنی مفسرین نے کہا کہ یا تو یہاں پر یہ مثل ایک عام مثال ہے کہ ہر عمل داخل ہے اس میں، صرف خرچ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں، بلکہ کوئی بھی عمل اگر انسان کرتا ہے اور اس کو پھر خراب کر دیتا ہے اور تباہ کر دیتا ہے، کس سے؟ یعنی وہ تباہ کر دیتا ہے کہ نہ کوئی بھی ایسے عمل سے جس سے اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، گناہ کر کے یا کوئی ریاکاری سے یا تکلیف دے کر، تو اس کو کچھ ثواب نہیں ملے گا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور بعد نے کہا کہ نہیں، بلکہ نا یہ صرف کس کے لیے، یہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق ہے، لیکن زیادہ جو مال یعنی لگتا ہے کہ یہ عام ہے، چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موضوع ہو یا کوئی اور عمل ہو، کوئی بھی انسان عمل کرے اور اس کو لیکن کیا کرے، اس کے بعد کوئی ایسے عمل کرے جس سے وہ عمل ضائع ہو جائے، تو پھر اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، خاص طور پر قیامت کے دن جب وہ چاہے گا کہ نا انسان کہ اس کو فائدہ ہو اس عمل کا، لیکن اس کو کچھ فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جو اللہ نے جو بیان کیا سورہ فرقان میں کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ وہ لے آیا ہمارے پاس جو بھی عمل کر کے، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو ہباء منثورا بنا دیا، ایک یعنی بکھری ہوئی ایک مٹی اور غبار کی طرح، یعنی اس کو ہم نے اڑا دیا ہوا میں، یعنی کچھ ثواب نہیں ملے گا، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی بات یہاں ذکر کی، اس مثال میں جو ریاکاری کرتا ہے وہ داخل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے ریاکاری جو کرتا ہے وہ تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اس کا تو عمل ہی نہیں تھا، وہ شروع سے اس کو نہ کوئی ثواب نہیں ملا، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اللہ کے لیے، پھر اس کے بعد تکلیف دے اس کو یا وہ ہے نا احسان جتائے، تو اس کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، لیکن جو ریاکاری کے لیے دے تو اس کا یعنی گویا کہ اس نے کچھ باغ ہی نہیں بنا، اس کا یعنی شروع سے تھا ہی نہیں باغ، لیکن جو ریاکاری کرتا ہے تو اس کا کچھ فائدہ ہی، وہ شروع سے ہی اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے، شروع سے اس کا کچھ ہے نا یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ضروری انسان بچے ان کاموں سے جس سے اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، تو یہاں پر ہم کچھ دیکھتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان کا عمل ضائع ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو ریاکاری ہے، اس سے انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ہے عجب، کہ غرور میں آنا، اپنے اندر غرور میں، یعنی کہ سمجھنا کہ میں بھی کچھ ہوں، یعنی جب انسان عجب میں آ جائے، غرور میں آ جائے کہ میں بھی کچھ ہوں، یعنی میں نے بھی اتنا کیا، یعنی میں بہت اچھا ہوں،
اگرچہ وہ ریاکاری نہیں کر رہا لیکن وہ سمجھ رہا کہ بھائی بہت اچھا غرور میں تو یہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. اس لیے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، کہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہے اور 3 چیزیں انسان کو نہ بچاتی ہے. اس میں سے ایک ہی بھی کہا جو انسان کو ہلاک کر دی والی جو 3 چیزیں ہیں، اس میں سے ایک یہ کہا کہ وہ اعجاب المرء بنفسه، اور انسان کا اپنے نفس پر اعجاب ہو، یعنی کہ مطلب اپنے آپ پہ غرور ہو اور کہ میں نے کچھ کیا ہے، تو یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. اس طرح سے جو انسان کے اعمال کو ضائع کرتی ہے وہ ہے ظلم کرنا لوگوں پر، چاہے زبانی یعنی ظلم ہو یا مالی ظلم ہو یا ہاتھ سے یعنی ان کو مارا جائے، کوئی بھی ظلم ہو. اور ہم جانتے ہیں وہ جو حدیث ہے، حدیث مفلس، کہ لوگ جب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ کون مفلس ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ رسول اللہ مفلس تو وہ ہے یعنی بھکاری وہ ہے، اس کا کچھ نہ ایک ریال ہے نہ درہم ہے نہ کچھ نہیں ہے. فرمایا کہ مفلس تو میری امت کا وہ ہے جو آئے گا قیامت کے دن، بہت نماز روزہ حج سب لے کر آئے گا، لیکن اس نے اس کو مارا، اس کو تکلیف دی، اس کی غیبت کی، اس کو یہ کیا. تو یہ سب لوگ آئیں گے، آ کر اس کی نیکیاں لے لیں گے، پھر اس کے بعد کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی. پھر حتیٰ کہ ان اور لائن باقی رہے گی تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کے گناہ اس پر ڈال دیں گے، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. تو یہاں دیکھیے کہ ایک آدمی نے فل محنت کی اور فل عبادتیں کی، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پہاڑوں کی طرح نیکیاں لائے گا، پہاڑوں کی طرح نیکیاں لائے گا، لیکن اس نے کیا ساتھ میں ظلم کیا لوگوں پر، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کا مال چھین لیا، کسی پر زیادتی کی. تو وہ سارے مظلومین جو مظلوم تھے وہ آ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ کے پاس کہیں گے اللہ تعالیٰ اس نے ہم پر ظلم کیا، تو اللہ کیا کریں گا، وہاں تو انصاف ہوگا، اللہ اس کی نیکیاں ان کو دے دیں گا. حالانکہ اتنے لوگ رہیں گے اس کی نیکیاں سارے ختم ہو جائیں گے اور لائن ختم بھی نہیں ہوئی، تو پھر ان کے گناہ اس پر لا کے ڈال دی جائیں گے، اللہ تعالیٰ بچائے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوگا، عمل، اس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے. اس طرح سے اور بھی چیزیں ہیں، انسان اس کو جانے کہ کون سی چیزیں جس سے انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور ضروری انسان عمل کر کے عمل کو باقی رکھے، اس کو حفاظت سے رکھے، محفوظ رکھے، ورنہ اگر ضائع ہو جائے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں یہ موضوع یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی موضوع کے متعلق جو 5ویں مثال اور یہ آخری مثال ہے اس موضوع کے متعلق. جو 5ویں جو مثال ہے وہ اس میں اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ جو کافر جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک تند ہوا یعنی ٹھنڈی ہوا چلی، جس سے وہ کیا ہو، یہ ہوا لگے ظالموں کی کھیتی پر پڑی ہوا. اس سے کیا ہوئی، اس سے پوری کھیتی تباہ ہو گئی اور تھس نس رہ کر دیا اس ہوا نے اس کو. پھر فرمایا کہ وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن انہوں نے خود اپنے پر ظلم کیا تھا. اب اگر ابھی جو مثال اللہ نے بیان کی سورہ آل عمران میں، اگر ہم اس کا وہ دیکھیں پس منظر کہ اللہ نے اس سے پہلے جو کہا تھا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے نہ اموال نہ اولاد کچھ ان کو یہ کام میں نہیں آئیں گے، نہ ان کے مال نہ اولاد ان کو اللہ کے پاس کچھ کام میں نہیں آئیں گے. پھر جب یہاں پر جب کچھ ایسے کافر تھے جو اللہ کے جو کبھی یعنی کچھ نہ خیر کے کاموں میں خرچ کرتے تھے، جیسا کہ نہ مظلوم کی مدد کرنا، صلہ رحمی کرنا، کسی فقیر کی مدد کرنا، یہ کافر کرتے ہیں. کافر بھی یعنی چیریٹی کرتے ہیں، بلکہ ابھی بھی کرتے ہیں، بلکہ بعض ابھی بھی دنیا کی بعض بڑی چیریٹی کافروں کی ہے. تو شاید کوئی سمجھے کہ شاید اس کا ان کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، ملے گا. تو اللہ نے چاہا کہ یہ بیان کرنا کہ یہ کتنا بھی خرچ کر لیں نیک کاموں میں ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اگر یہ کفر کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں تو ان کا یہ خرچ کرنا ان کے کوئی کام میں نہیں آئے گا. ان کا یہ خرچ کرنا ان کے نہ کوئی کام میں نہیں آئے گا. تو اللہ نے اس کی یہاں پر یہ مثال بیان کی. تو فرمایا کہ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، اس کی مثال جس طرح یہ جو خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، كمثل ريح، جیسا کہ کیا ہے، ایک ایسی ہوا ہے، فيها صر، اس میں کیا ہے کہ نا اس میں نا کہ بہت سخت سردی ہے، وہ ٹھنڈی ہے، ایسی ہوا جس میں وہ کیا سردی ہے. کیا ہوا، اصابت حرث قوم، یہ ایک کسی قوم کی کھیتی پر یہ آئی ہوا. تو کیا ہوا، یہ ہوا سے فہلکت ہو، تو حرث قوم ظلموا انفسهم، ایسی لوگوں کی کھیتی پر یہ ہوا آئی جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا تھا. فہلکت ہو، تو اس سے ساری کھیتی تباہ ہو گئی. اب یہاں پر اللہ نے کہا کہ یہ ہوا ٹھنڈی ہوا آئی ایسی کھیتی پر، ان لوگوں کی کھیتی پر جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا.
تو ظلم سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا گناہ کر کے، شرک کر کے، یہ سب ظلم ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر تو اس سے کیا ہوگی کہ پوری کھیتی تباہ ہو گئی، پوری کھیتی کیا ہو تباہ ہو گئی. اب یہاں پر کیا تھا کہ اس نے جو کھیتی باڑی اس نے جو کی تھی، اسے امید تھی کہ نا مجھے کچھ فائدہ ملے گا، مجھے کچھ یعنی پھل نکلیں گے تو میں اس کو کھاؤں گا، بیچوں گا، سب کروں گا. لیکن جیسی وہ کھیتی اچھی ہوئی، اچانک تیز ٹھنڈی ہوا آئی اور اس سے پوری ہوا ضائع ہو گئی. اس سے کیا ہوگی، پوری کھیتی کیا ہوگی، ضائع ہو گئی. تو ایک سال کی جو محنت تھی کھیتی باڑی کی، پانی ڈالنے کی وغیرہ وغیرہ، سب سیکنڈوں میں ضائع ہو گئی. اسی طرح اللہ یہاں بیان کرتے ہیں کہ نا کافر بھی جو بھی خرچ کرے گا اور وہ تمنا کرے گا اس کو کچھ فائدہ ہوگا، لیکن اس کو کچھ فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا، بلکہ پورا اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، اس کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا، اس کا عمل پورا ہے نا، پورا عمل یہ ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کافر کتنا بھی خرچ کر لے، کتنے بھی نیک کام کر لے، ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس لیے یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سوال کیا لوگوں نے صحابہ کرام سے کہ وہ ایک کافر کا انتقال ہو گیا تھا، تو کیا لوگوں نے کہا کہ کیا اس کو کام میں آئے گا، اس نے ہزاروں ریال یعنی ہزاروں درہم اللہ کے راہ میں دی تھے، یعنی نیک کاموں میں کہ غلام کو آزاد کیے تھے. تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا یہ سب نیک کام اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اس نے کبھی ایک دن بھی نہیں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے کبھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب نہیں کری. تو یہ کافر کتنا بھی نیک کام کر لے، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں. اب ممکن دنیا میں کچھ فائدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کبھی کبھار وہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو فائدہ ہونا ہے آخرت میں وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس مثال میں ہمیں بہت سے فائدے ملتے ہیں. پہلا فائدہ جو ملتا ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے اور ڈرے، اور یہ نہیں کہے کہ نہیں میں تو پکا مومن ہوں، میں پکا موحد ہوں، نہیں یہ نہیں کہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو رسول ہے بلکہ سب سے اللہ کے خلیل ہے، ان کی دعا تھی وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، جو سورہ ابراہیم ہے. لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لے، مجھے اور میرے اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا لے. وہ رسول ہیں، وہی دعا کر رہے ہیں. اسی کہ آج کل کا زمانہ فطروں کا زمانہ ہے، آج کل کا زمانہ فطروں کا زمانہ ہے، تو انسان کو نہیں معلوم کہ کب اس کا دل بدل جائے. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خالی شرک یہ نہیں کہ انسان بتوں کی پوجا کرے، بلکہ شرک و کفر کی بہت سی چیزیں ہیں کہ غیر اللہ کی قسم کھانا، کسی ماں کی قسم کھا لینا یا کسی کی قسم کھانا، یہ بھی شرک و کفر ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے کسی اور سے ایسی محبت کرنا جو جس طرح اللہ سے محبت ہوتی ہے، یہ بھی کفر کا حصہ ہے اور شرک کا حصہ ہے. ہم دیکھتے ہیں آج کل ہمارے بچے یعنی بعض ایسے ایکٹرز یا پلیئرز، فٹ بال پلیئر ہو یا کرکٹ پلیئر ہو، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ بھی شرک کا ایک حصہ ہے. یا مال سے ایسی محبت کرنا جس طرح اللہ سے کیا نہیں، یا دنیا سے ایسی محبت کرنا، یا کسی سے ایسا ڈرنا جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، یہ سب شرک کے حصے. تو انسان خالی شرک یعنی بتوں کی پوجا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی سارے کیا ہے، محبت میں، ڈر میں، تعظیم میں، دل لگانے میں، یہ سب کیا ہے، یہ سب بنا شرک کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں. تو انسان شرک سے بچنے کی کوشش کرے ہمیشہ، یعنی اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا تعلق نہ ہو. اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ کسی اور کی محبت بھی اس کے برابر آ جائے تو یہ شرک ہے. شرک کا مطلب کیا ہے کہ کوئی چیز کو اللہ کے برابر کر دینا. اگر آپ نے اللہ کی محبت کے ساتھ کسی اور چیز کی محبت کو بھی برابر کر دی تو یہ شرک ہے آپ نے، چاہے وہ دنیا کی کوئی چیز ہو، کہ کوئی انسان ہو یا کوئی مال ہو یا کوئی بھی چیز ہو. اس طرح سے دوسرا جو فائدہ ہمیں ملتا ہے اس مثال کے کہ وہ انسان ظلم سے بچے. یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا. اور ظلم کی بہت سے قسمیں ہیں. ایک اپنے اوپر ظلم کرنا، وہ شرک، گناہ، بڑے گناہ ہو چھوٹے گناہ ہو، یہ سب ظلم ہے. کیوں؟ یہ ساری چیزیں انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے اور ہلاک کرتی ہے. ایک ہے ظلم کرنا لوگوں پر، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ لوگوں پہ ظلم کرنا، کہ ان کے بدن پہ یا مال پہ یا ان کی زبان سے ان پر ظلم کرنا ہے کوئی بھی. تو انسان ظلم سے بچے، چاہے ظلم اپنے اوپر ظلم سے بھی بچے اور لوگوں پر ظلم کرنے سے بھی بچے. تو یہ ظلم کے کیا ہیں، 2 قسمیں ہیں. اس طرح سے نا تو ہم نے یہ تقریباً 5 مثالیں پڑھی ہیں صدقے کے متعلق جو ہم نے پڑھی ہے، جو 5 مثالیں اللہ نے ذکر کی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نا صدقہ کتنا اہم چیز ہے، ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے، اور صدقے کی اہمیت کتنی ہے، اور صدقے میں ریاکاری اور یا تکلیف دینا کتنا بڑا یعنی خطرناک ہے. تو ہم کچھ خلاصہ پیش کرتے ہیں ہم نے جو پڑھا ہے جو صدقے کے متعلق جو مسائل، تو اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں. تو پہلا خلاصہ یہ ہے کہ صدقے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ کتنا اہم چیز ہے. اور صرف یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین عمل جو اللہ کے نزدیک اللہ کو جو سب سے یعنی پسندیدہ عمل، اللہ کو جو ایسا عمل جو زیادہ پسند ہے، وہ کیا ہے کہ کسی انسان
کہ دل میں خوشی داخل کرنا یعنی اس پر اللہ کے راہ میں خرچ کرنا وغیرہ، ٹھیک ہے نا. اور اس لیے فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ اعمال آپس میں فخر کرتے ہیں کہ کون سب سے بہتر ہے، تو صدقہ کہتی ہے کہ سب سے بہتر میں ہوں، سب سے بہتر میں ہوں. اور دوسرا فائدہ یہ ہے، اور دوسرا خلاصہ یہ جو بول سکتے یہ ہے کہ نا کہ صدقہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بڑھ چڑھ کر دیتا ہے، اس کو بدلہ یعنی بڑھا کر دیتا ہے. اور ہم نے جو پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا. اور اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نا اللہ کے راہ میں خرچ کرو اگرچہ ایک کھجور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ نا صدقے سے کیا ہوتا کہ صدقے سے گناہ مٹ جاتا ہے جس طرح پانی آگ کو مٹاتا ہے، جس طرح پانی آگ کو مٹاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے بعض علماء نے کہا کہ جب انسان گناہ کرے تو صدقہ کر لیا کرے تاکہ وہ اس کا گناہ معاف ہو جائے. اور انسان اپنے اوپر یہ وعدہ کر لے کہ جب بھی گناہ کرے گا وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا. اس سے ایک تو فائدہ ہی ہوگا، اس کا گناہ معاف ہوگا، پلس وہ انسان کو مال کی بہت ہوتی محبت، تو اگر اس نے وعدہ کر لیا تو پھر جب بھی گناہ کرنا چاہے گا تو وہ کہے گا اگر میں گناہ کروں گا تو پھر مجھے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا، تو پھر وہ یعنی بچ جائے گا، پھر گناہ نہیں کرے گا. تو یہ بھی کیا ہے، ایک حیلہ ہے اور ٹیکنک ہے گناہ سے بچنے کی. اس طرح سے نا صدقے میں بہت برکت ہے، صدقے میں بہت کیا ہے برکت ہے. اور انسان جو بھی خرچ کرتا ہے انسان اس کا بدلہ ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں. اگر دنیا میں نہ ملے تو کیسا بھی آخرت میں ملے گا. اس لیے جو صحیح بخاری مسلم حدیث میں ہے کہ جو حدیث قدسی ہے اس میں فرماتے اللہ تعالیٰ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق علیہ، کہ تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا، تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا، ٹھیک ہے نا. اور جو حدیث میں میں فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں 3 باتیں جس میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بات صحیح بات ہے، میں 3 باتوں پر قسم کھا کے کہتا ہوں تم سے. اس میں سے ایک بات یہ کہا کہ ما نقص مال عبد بصدقاتی، کہ انسان کا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، انسان کا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، بلکہ مال بڑھتا ہے. اور یہ حقیقت میں بڑھتا ہے، دنیا میں بھی ہو یا اصل آخرت میں، بلکہ دنیا میں اکثر بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہتر بدلہ دیتے ہیں، چاہے برکت کے ذریعے یا اس کو حقیقت میں اس سے زیادہ مال ملتا ہے دوبارہ، ٹھیک ہے نا. اس لیے حدیث میں آتا ہے جو بخاری مسلم کی حدیث میں کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی صبح ہوتی ہے تو آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ تعالیٰ جس نے خرچ کیا اس کو اس کا بدلہ دے. اور فرماتے اور ایک کہتا ہے اور جو دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ جس نے روک لیا اس کو تباہی دے اور اس کا مال خراب کر دے. تو جو چاہتا ہے کہ اس کی برکت ہے اس کے مال میں، اس کے تنخواہ میں، تو وہ خرچ کرے، کیا کرے، وہ خرچ کرے. اس طرح سے صدقے سے کیا ہوتا ہے، صدقے سے بلا ٹل جاتی ہے، صدقے سے بلا ٹل جاتی ہے اور بلائیں دور ہوتی ہیں. اس لیے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صنائع المعروف تقی مصارع السوء، کہ نیک کام کرنا اس سے بری آفتوں سے انسان بچ جاتا ہے، اس سے انسان بری آفتوں سے بچ جاتا ہے. اس طرح سے صدقہ برہان ہے، یہ دلیل ہے ایمان کی. اس لیے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم والصدقۃ برہان، کہ صدقہ برہان ہے یعنی دلیل ہے ایمان کی. اور نیکی، اصل نیکی وہ ہے جب انسان خرچ کرے وہ چیز جو اس کو پسند ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے یا تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کر لو جو تمہیں پسند ہو، جو تمہیں کیا ہو، جو تمہیں پسند ہو. تو انسان اگر خرچ کرتا ہے وہ چیز جو اسے پسند ہو تو وہ اگر خرچ کرتا ہے تو پھر وہ نیکی تک پہنچتا ہے، تو پھر وہ نیکی تک پہنچتا ہے. اور اس طرح سے صدقے میں تہذیب ہے، تزکیہ ہے. صدقہ انسان کو مہذب کرتا ہے، پاک کرتا ہے. صدقہ انسان کو مہذب کرتا ہے اور صاف پاک کرتا ہے. اس لیے کہ نا اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ پاک کرتی، صاف کرتی ہے. تو اللہ نے فرمایا خود من صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بہا، اے نبی ان کے مالوں میں سے آپ صدقہ لیں تاکہ ان کو پاک کیا جائے. تو صدقے میں کیا ہے، انسان کو پاک ہوتا ہے. اور صدقہ کیا ہے، یہ بہترین گارنٹیڈ انویسٹ ہے، گارنٹیڈ انویسٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس لیے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ کہ تم میں سے کس کو مال، اپنا مال پسند ہے یا اپنے وارث کا مال پسند ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وارث کو اپنا مال پسند ہے. تو فرمایا کہ اس کا مال جس نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ اس کا مال ہے، اور جو اٹھا کے رکھا وہ اس کے وارثوں کا ہے، یعنی وہ جمع کرتا ہے، پھر اگر مر گیا تو اس کے بچے وارثین آ کے اڑائیں گے اور مدد کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے اور یہ ہے کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان خاص کوشش کرے صدقہ جاریہ کرنے کی. صدقہ جاریہ جو انسان کا صدقہ مرے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے، مرے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے، ٹھیک ہے نا. تو صدقہ جاریہ کیا ہے کہ نا ایک نیک اولاد چھوڑ کے جانا، یا ایک قرآن کو اللہ کے راستے میں دے دینا، مصحف کو، یا مسجد بنانا، یا کوئی نہر جاری کر دینا، یا کوئی کنواں کھودوا دینا. یہ ساری چیزیں کیا ہے، سب کیا ہے، یہ نا صدقہ جاریہ میں آتی ہے. اس طرح سے الحمدللہ ہمارا یہ جو چوتھا موضوع تھا قرآن کی مثالوں کا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور خرچ کرنے والوں کے بارے میں، وہ ختم ہو گیا. پھر انشاءاللہ ہم آگے کلاس میں پڑھیں گے
5واں موضوع وہ ہے ہدایت کا نور، یعنی ہدایت کے نور کی کیا مثال اللہ نے قرآن میں بیان کی، وہ والے موضوع کے متعلق جو اللہ نے مثالیں بیان کی اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔